الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ روم مجلس 2 آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاته ان تقوم السماء والارض بأمره ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ پھر جب تمہیں ایک پکار زمین سے تو تم سب نکل کھڑے ہوگے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ۔ آسمان و زمین سارے اسی کے خادم ہیں، مملوک ہیں، نوکر ہیں، اور سب اس کے فرما بردار ہیں، قنوت۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وہی ہے جس نے بالکل ابتدا میں پیدائش تخلیق کی، پھر لوٹائے گا، تو یہ اس کے لیے بہت آسان ہے، اور ساری صفات اعلیٰ، مثال اعلیٰ کا حقدار وہی ہے آسمان و زمین میں، اور عزیز ہے اور حکیم ہے۔ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ تمہاری مثال اپنے آپ کی کہ جو تمہارے مملوک ہیں، نوکر چاکر ہیں، کیا وہ تمہارے شریک ہیں جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے؟ اس میں کیا تم برابر سرابر ہیں؟ تم ان سے ایسے ڈرتے ہو جیسے اپنے آدمیوں سے، اپنے لوگوں سے، اپنے آپ پر۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ صاف صاف کھول کھول کر آیات، احکام، مسائل بیان کرتا ہے، مگر کس کے لیے؟ جو تعقل، قومی یعقلون۔ تو ان کا عمل دیکھیے، بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ وما لهم من ناصرین۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں بغیر کسی سند کے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے، فمن یہدی من اضل اللہ، تو اللہ جسے گمراہ کرے کون ہدایت دے سکتا ہے اسے؟ کیونکہ اللہ نے جب گمراہ کیا تو طریق مسدود ہو گیا، اور پھر کوئی مددگار بھی نہیں۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں پہلی آیت، یعنی آج کے درس کی 25 نمبر۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ 11 نمبر آیت میں ذکر ہوا تھا کہ اللہ ہی نے ابتدائی میں تخلیق کی اور پھر دوبارہ وہ زندہ کرے گا۔ یہ آیت دوبارہ آ رہی ہے لیکن مختلف اندازے سے۔ تو مشرکین مکہ کہیے یا مشرکین عرب کا یہ اعتراض تھا کہ جب ہم سڑ گل جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اس کا جواب دیا کہ یہ نشانی نہیں دیکھتے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، کس چیز سے پیدا کیا؟ بغیر وسائل، بغیر ذریعے کے ہم نے جب پیدا کیا ہے، تو تم جب مر جاؤ گے تو ہمارے لیے پیدا کرنا کوئی مشکل ہے؟ یہ اس کا جواب دیا تھا۔ ان کا دوسرا یہ بھی سوال تھا کہ قیامت ٹوٹ پھوٹ جائے، قیامت کے دن سارا ٹوٹ پھوٹ جائے گا، یہ زمین، آسمان، پہاڑ، کیونکہ اس وقت تو پہاڑ کھود کر مکانات بنا دیتے تھے، لیکن پہاڑوں کو ہٹا دینا، تو یہ کیا ٹوٹ پھوٹ جائیں گے؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے اس آیت میں، یعنی زمین آسمان کیسے ٹوٹیں گے؟ تو دیکھیے جواب دے رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ۔ تو اب یہ آیت سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین تقوم، قیام، ہم بھی کرتے ہیں قیام، یعنی قائم ہیں۔ بِأَمْرِهِ کا کیا مطلب؟ اس کے حکم سے، بغیر ستونوں کے،
بھائی ہم تو گھر باندھتے ہیں، چھت باندھتے ہیں، اس کے لیے ستون رہتے ہیں، وہ پلر پر ٹکے ہوئے ہیں بغیر ستون کے۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے بغیر کسی ستون کے اتنا بڑا آسمان اور زمین بھی جانتے ہیں پانی پر ہے، یہ خاموش حکم کی اطاعت کر رہے ہیں، تو اسے توڑنا پھوڑنا کیا مشکل ہے؟ یہ بھی اس کے لیے آسان ہے۔ تو نشانی ہے یہ، تم خود غور کرو، اپنے آپ میں غور کرو، پہاڑ، زمین، آسمان، اس میں غور کرو تو ہوگا کیا؟ ثم اذا دعاکم دعوۃ من، ایک پکار، کون سی؟ دوسرا سور، زمین آسمان سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، سارے انسان مر جائیں گے، تو ایک پکار بس ہوتے ہی اذا انتم تخرجون، تم نکل کھڑے ہوگے قبروں میں سے۔ اب یہ بات تو ہوئی، اس کی دلیل دی جا رہی ہے، تو سنیے دلیل۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، ساری مخلوق، ساری کائنات مملوک ہے اللہ کی۔ مملوک جانتے ہیں یعنی خود کا کچھ نہیں، اس کی مثال بھی آ رہی ہے، کوئی کسی کا غلام ہے، وہ خود کا مالک نہیں رہتا، سب اس کے آقا کا۔ تو یہ ساری دنیا میں چیزیں سب اللہ کی مخلوق خادم ہیں، مگر اس کے باوجود کل لہ قانتون، قنوت، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو تمہاری یہ کیا مجال کہ تم انکار کر رہے ہو، تم کہاں بچ کر جاؤ گے، یہ بتانا مقصود ہے۔ لیکن یہی قانتون جب اگر ہم پہنچتے ہیں دوسرے صفحہ پر تو تا سے آ رہا ہے، تو اس وقت اسے سمجھیں گے، لیکن ابھی قنوت کو تو سمجھے۔ قنوت کے معنی ہوتے کیا ہیں؟ فرما برداری، اطاعت گزاری۔ سورہ بقرہ میں ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ کیسے؟ اس کے فرما بردار ہو کر۔ دوسرے معنی خشوع خضوع سے، یہ بھی اس کے معنی ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے معنی دعا کے بھی ہوتے ہیں قنوت کے، جیسے کہ صلاۃ کے معنی نماز، صلاۃ کے معنی درود، یہ فارسی میں، صلاۃ کے معنی رحمت بھیجنا، صلاۃ کے معنی دعا کرنا۔ تو قنوت کے معنی بھی دعا کے بھی ہوتے ہیں۔ مگر یہاں آپ تھوڑی توجہ دیں، ساتھ میں رہیں میرے، کہ قنوت ہر اس دعا کا نام نہیں۔ ہم کبھی اللہم انت السلام کو قنوت کہتے ہیں؟ نہیں۔ ہم دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا، قنوت کہتے ہیں؟ نہیں۔ تو قنوت یہ خاصہ ہے، یہ تخصص ہے اس دعا کا جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، یہ ہے قنوت۔ اور خارج، یہی دعا آپ خارج نماز پڑھیں تو دعا ہے۔ تو قنوت کیا ہے؟ پہلے دعا بتائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے یہاں لوگ امام حسن کہتے ہیں تاکہ وہ بھی سمجھیں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، وہی حسن رضی اللہ عنہ۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سکھائے تھے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، جو پڑھتے ہیں دعا قنوت میں یہ۔ اور ایک ہے قنوت عمر، اللہم انا نستعینک ونستہدیک، تو یہ دونوں قنوت چل رہی ہیں، چونکہ وہ یہ حضرت حسن سے ہیں اور وہ حضرت عمر سے ہیں۔ تو ہم اب آپ کو بتاتے ہیں، تو یہ دعائیں ہوئی چونکہ نماز میں پڑھی جاتی ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کب پڑھی جاتی ہیں؟ کب پڑھی جاتی ہے؟ تو پڑھی جانے کی روایت یہ ہے، تو قنوت کی بھی پہلے تو آپ سمجھ گئے کہ دعا دو قسم کی ہوئی، خارج الصلاۃ یعنی نماز کے باہر اور نماز کے اندر۔ پھر قنوت کی دو قسمیں ہیں، قنوت یعنی صرف دعا، اور ایک قنوت نازلہ، آپ نام سنے ہوں گے۔ قنوت نازلہ یعنی کیا؟ یعنی کوئی مصیبت آ گئی، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 70 قراء کو، قاریوں کو بھیجا تھا، انہوں نے دھوکہ دیا اور قتل کر شہید کر دیا انہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1 مہینہ، تو اسے کیا کہیں گے؟ قنوت نازلہ، یعنی کوئی مصیبت نازل ہوئی۔ اب یہ اور بات ہے کہ نازل ہوئی وہ بھی لوگوں کی جانب سے ہی تھی، تو جو بھی یہاں حالات ہمارے رہتے ہیں تو وہ قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ فرق معلوم ہوا، قنوت دعا اور قنوت نازلہ۔ اب اس کا وقت کیا ہے، کب پڑھی جائے؟ تو قنوت جو دعا کی ہے وہ رکوع کرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، جسے کسے اختیار کیا ہے؟ حنفیہ نے اختیار کیا ہے۔
اور قنوت نازلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھی ہے وہ رکوع سے اٹھنے کے بعد. یہ تو واضح ہوا. تو معلوم ہوا کہ قنوت ثابت ہے. اکثر میں پیش کرتا ہوں کہ رکوع سے پہلے بھی ثابت ہے, رکوع کے بعد میں بھی ثابت ہے. مگر اب مسئلہ کیوں اتنا یعنی مشکل بن گیا؟ حنفیہ نے اسے مختص کر دیا وتر کی نماز میں سال بھر, شافعی نے اسے مختص کر دیا سال بھر فجر کی فرض نماز میں. یہ مسئلہ ہو گیا. تو انہوں نے مختص کر دیا رکوع کے بعد, تو انہوں نے مختص کر دیا رکوع سے پہلے, جبکہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ ایک مشکل ہو گئی ہم لوگوں کے لیے. پھر یہ مشکل کر دی کہ ضروری ہے اگر آپ نے دعائے قنوت نہیں پڑھا تو حنفیہ کیا کہتے ہیں؟ سجدہ سہو. شافعی کیا کہتے ہیں؟ سجدہ سہو. باقی کوئی امام اس میں دخل نہیں دیتا. اللہ کیفک, آپ کو پڑھنا ہو پڑھو, نہ پڑھنا ہو نہ پڑھو. تو یہ مسئلہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا. اب کسے سمجھائیں؟ ہم یہ سمجھاتے ہیں اسی وجہ سے ہمارے یہاں جو لوگ یہاں نماز پڑھتے ہیں وہ وتر کی نماز نہیں پڑھتے, کیونکہ انہیں بتایا گیا کہ سجدہ سہو کریں. تو میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ شدت, یہ تشدد طرز صحابہ نہیں تھا, صحابہ کے زمانے سے نہیں آیا. یہ دوسری صدی ہی. اچھا ہو سکتا ہے کہ ائمہ نے یہ بات نہ کہی ہو, منسوب بھی کی جاتی ہے نا, سمجھتے ہیں نا آپ منسوب, یعنی کہہ دیا کہ ہمارے امام صاحب نے ایسا کہا, جیسے کہ حنفیہ کی کوئی تحریری کتاب بھی نہیں ہے. تو یہ نفرت جو ہے اس کی وجہ سے ایک دیوار ہو گئی نفرت کی. تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. اصل کیا ہے؟ دعا قنوت بھی ثابت ہے, دعائے نازلہ بھی ثابت ہے, اس کا وقت بھی ثابت ہے. البتہ اب جو فجر میں آپ پڑھیں گے, جیسے کہ قنوت نازلہ رکوع سے پہلے ہونی چاہیے, لیکن یہ کہ وہ رکوع کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, اس کی گنجائش ہے نا. اب ایک اور مسئلہ, جب شافعی حضرات سے پوچھا گیا کہ یہ آپ روزانہ ہر سال یہ روزانہ 360 کیا دن کیوں پڑھ رہے ہیں, تو بولے ابھی ہر وقت حالات خراب ہے. کیا ہر وقت حالات خراب ہے؟ ٹھیک ہے پڑھیے, اس میں آپ پڑھنا تو جائز ہے. جب مہینہ بھر پڑھا تو آپ سال بھر پڑھیے. مگر یہ جو شدت آئی کہ نہیں پڑھے تو سجدہ سہو, یہ زیادتی ہو گئی. اور فجر کی نماز میں ہی مخصوص یہ بھی زیادتی ہوئی. تو بہرحال اس کا خیال رکھیے گا. اور یہ تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب سارے ائمہ نے کہہ دیا کہ ہم سے غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے, تو ہم اس شدت کو نہ اپنائیں. کسی کے پیچھے نماز پڑھیں, چاہے وہ دعا قنوت پڑھے نہ پڑھے, رکوع سے پہلے پڑھے رکوع کے بعد میں پڑھے. تو انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے, اور جو لوگ اس کو سنیں گے وہ بھی سنیں کہ اصل دین ہمارا کون سا ہے, دین ہے اسلام. باقی اختلافات ہوتے رہتے ہیں, اور وہ یہ کہہ کر بری ہو گئے. تو یہ مسئلہ میں نے قنوت کا بتلایا. اب اس کے بعد جب قنوت تا سے آئے گا تو وہاں اس کا مسئلہ. اچھا, اب یہ جو کہا گیا نا اذا انتم تخرجون, اس کی دلیل, اس کی وضاحت ہو رہی ہے. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. تلاوت تو ہو چکی ہے, ترجمہ بھی. یہ آیت پہلے بھی گزر چکی 11 میں, مگر یہاں پر احون کا اضافہ ہے, تو اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیے ترجمہ اور چیز ہے. کیا کہا جا رہا ہے کہ پہلے پیدا کرنا, اس نے پیدا کیا, پھر دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا, اس کے لیے بہت آسان ہے. اگر آپ تحقیق جاننا چاہتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان کیا اور مشکل کیا, یہ تو ہمارے لیے آسان اور مشکل ہے. اس لیے دیکھو آگے کہا جا رہا ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, زمین و آسمان کی سارے صفات کا حقدار وہی ہے. تو اگر اللہ کے لیے آسان ہے تو اس کا مقابل کیا, اپوزٹ, مشکل. تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے کبھی کبھی ہوتا ہے ہم کسی بات کو سمجھانا چاہتے ہیں تو کچھ مثالیں دیتے ہیں تاکہ سمجھ کے قریب ہو جائیں. بھائی قبر کیا ہے؟ برزخ. مگر قبر اس لیے نام دیا گیا کہ لوگ سمجھیں, جبکہ وہ قبر نہیں, وہ برزخ ہے اصل میں. تو اسی طریقے سے بندے الہی, مخلوق خدا, یہ اسی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں انہی الفاظ سے. اس لیے اس حکیم نے, اس علیم نے ہمیں کہا کہ یہ آسان ہے, تو تاکہ ہم سمجھ جائیں. لیکن یہ ہماری سمجھ کے اعتبار سے. باقی اللہ کے لیے آسان کیا ہے؟ کن فیکون.
سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی لیے فرمایا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. یہاں ترجمہ کا خیال رکھیے گا. کیا مطلب وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى؟ سورہ شعراء میں فرماتے ہیں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں. آپ میری مثال دیں، آپ کی دیں، ان کی دیں، ان کی دیں، اللہ کی مثال کیسی؟ مثال اس کی دی جاتی ہے جو اس جیسا ہو. کہ بھائی فلاں کی طرح ڈاکٹر بنیے، اس طرح لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیے. اللہ کی کے لیے مثال کیسی دیں گے؟ کوئی مثال نہیں دے سکتے. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس کو غور سے سنیے. دیکھیے، جب آپ کہتے ہیں کہ فلاں انجینئر یا فلاں ڈاکٹر یا فلاں قاری یا فلاں عالم یا فلاں حاکم، ٹھیک ہے نا، اس جیسا بنیے، تو کیا مطلب آپ نے اس کے صفات بیان کیے نا. اس ڈاکٹر کی صفت اچھی ہے کہ پیشنٹ کو وہ عادہ اچھا کر دیتا ہے ملاقات میں، تو صفات بیان کیے نا. تو مثال کیا ہوتی ہے؟ صفت ہوتی ہے آپ کی. تو کہہ رہے ہیں سارے صفات اعلیٰ بلند اس کا حقدار کون ہے؟ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. یہ ہے، ورنہ اللہ کے لیے مثال تو نہیں ہو سکتی نا. تو آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، مگر یہ فصاحت ہے، یہ بلاغت ہے، ہم دنیا میں بھی کہتے ہیں. تو سارے صفات کا حقدار کون ہے؟ صفات اسی کے لیے نہیں، بہت فرق ہو جائے گا. حقدار وہی ہے سارے صفات کا. اور کیسی صفات؟ بلند فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. کیوں؟ زبردست ہے، کوئی اس کی مزاحمت کرنے والا نہیں، اور حکمتوں سے لبریز ہے. سارے اس کے فعالیت اور سارے کن و فیکون، سارے احکام کیسے ہیں؟ حکمت پر مبنی ہے. اب جو مثال دی جا رہی ہے وہ اپنے آپ کی. تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ پہلے زمانے میں یہاں تک کہ ہمارے یہاں شاہ فیصل کے زمانے تک یہ مملوک موجود تھے. ہو سکتا کبھی آئندہ بھی یہ زمانہ آ جائے. مملوک سے مراد کیا؟ وہ ایک الگ خاندان تھا، یعنی وہ اپنے آپ کے مالک نہیں. جیسے غلام ہمارے یہاں کہتے ہیں باندی. تو باندی جس کی اسی کے مملوک، وہاں کھائے، وہاں پیے، وہاں کام کرے، اس کا کچھ نہیں. یہاں تک کہ وہ اس سے ہم برستری کرے، اور جب اس کا من بھر جائے تو کسی کو بیچ دے. بازاروں میں بکتی تھی. البتہ شریعت نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ سہولت کر دی کہ اگر کوئی باندی کو اولاد ہوئی، اب وہ بیچی نہیں جا سکتی. دیکھیے کیسے ہماری شریعت مطہرہ ہے. کیونکہ اب اگر آپ نے بیچا تو بچے کو چھوڑ کر کیسے زندہ رہے گی؟ تو اس کا نام تبدیل ہو گیا ام الولد، یعنی یہ بچوں کی ماں ہے. تو ان کی مثال دی جا رہی ہے. کن کی؟ کہ آپ کے پاس 2 باندیاں ہیں، 2 غلام ہیں، وہ آپ کے مملوک ہیں. ان کا کوئی تصرف نہیں. آپ کے یہاں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کماتے ہیں. آپ نے کہیں بھیج دیا تو کام کرتا تھا، پیسہ آپ کے ہاتھ میں دیتا تھا. تو یہ ذہن میں رکھیے. اب سنیے گا کیا کہتے ہیں. مثال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری اپنی خود کی. ضرب لکم مثلا من انفسکم. وہ کیا؟ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم. کہ جو تمہارے مملوک ہیں، یہاں ترجمہ کیا؟ دائیں ہاتھ کی جو تم مالک ہو، یعنی تمہارا غلام، تمہاری باندی. یہ آج کل کے نہیں جو ویزے پر لاتے وہ نہیں، وہ تو مملوک نہیں ہے نا جی. تو کیا وہ تمہارے شریک ہیں؟ پھر کہتے ہیں برابر سرابر ہیں. کس میں؟ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے. تو رزق سے عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کھانا نہیں. یہاں کئی ایسے لوگ ہیں الحمدللہ کہ ایک ہی دسترخوان پر نوکر ہو کہ چاکر ہو، سب ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتے ہیں. یہ مراد نہیں ہے. رزق سے مراد کیا؟ تصرف. آپ کی فیکٹری ہے، آپ کا باغ ہے، آپ کی سونے کی دکان ہے، تو آپ کے نوکر چاکر ہیں، یعنی وہی اس وقت جو تھے. تو کیا انہیں تصرف تھا اس میں کہ بیچیں، کسی کو دیں؟ نہیں. کیا تم انہیں برابر سمجھتے تھے؟ سوا سوا؟ نہیں. ابھی سنیے. تخافونہم کخیفتکم. تم ان سے ایسے ڈرتے تھے جیسے اپنے آپ سے، اپنے لوگوں سے. کیا مطلب؟ اپنے لوگوں سے یعنی آزاد. ہم کیا ہیں؟ آزاد ہیں. ہم جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا، جب ہماری ماؤں نے جنا تو ہم کسی کے غلام نہیں تھے. ماں کسی کی باندی نہیں تھی. اسے کہتے ہیں احرار، آزاد.
تو تم اپنے لوگوں سے، دیکھو ہر فرد اپنے پڑوسی سے ڈرتا ہے، یہاں تک کہ اپنے بھائی سے ڈرتا ہے، اپنی فیکٹری کی حفاظت کیا وہ بارڈر لگاتا ہے، کیوں؟ تو تم ان سے ایسے ڈرتے ہو جیسے اپنے لوگوں سے، یہ مراد ہے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے سنیے، کذالک نفصل الآیات، تو ہم کھول کھول کر واضح طور پر بیان کرتے ہیں۔ تو جب تمہارا مملوک تمہارے املاک کے تصرف کا حق اسے نہیں دیتے، ڈرتے ہو، تو پھر تم میرے مملوک ہو، تو میری ملکیت میں تم کسی کو شریک میرا کیسے بناتے ہو؟ یہ ہے۔ کہاں گئے لوگ پھر؟ شریک بنا رہے، بناتے ہیں کہ نہیں؟ کون؟ مشرکین عرب نہیں، ہمارے بھائی جو نمازیں پڑھتے ہیں وہی جا کے شریک بناتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ مزاروں پر جاتے ہیں۔ تو انہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارے یہاں بھی آج کل جو نوکر کام کر رہے ہیں، کیا تم چاہتے ہو؟ بلکہ آج کل تو کھانا ساتھ میں کھانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ جی کتنی کتنی آیتیں ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے بھائی مزار پر جاتے ہیں، کوئی آیت بتلائیے۔ پورا قرآن شریف ہے، اشارہ کنایا تفصیل کھول کھول کر تو یہ کہا جا رہا ہے۔ لیکن یہ بات چل رہی ہے ہماری سورہ روم میں۔ اب چلیے ان کی حالت کیا تھی اس وقت کے عرب کے مشرکین کی، اسے بیان کیا جا رہا ہے۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ وما لہم من ناصرین۔ اصل ہوا یہ ظالم لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے، یعنی ظلم بغیر کسی سند کے۔ تو مسئلہ کیا ہوا؟ یہ سمجھتے تھے قرآن شریف، دعوت رسول، مگر اپنے نفس کے۔ اب نفس کیا جانتے ہیں؟ ان کی سیادت، ان کی قیادت۔ یہود کو لیجئے، چونکہ ساری دنیا ان کے پاس جاتی تھی پوچھنے، کھولتے تھے تورات، بتلاتے تھے، یہ سب بند ہو جائے گا نا، بند۔ تو اصل کس کی؟ یہ نفس کی۔ اس لیے جب ان کو رغبت ہی نہیں، چاہتے ہی نہیں، تو ایسوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت کسے دیتا ہے؟ جو چاہیں، رغبت کریں، سوچیں کہ یقیناً یہ تو خدا کے شریک نہیں ہو۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس آیت کو آپ غور سے سنیے گا، آپ بھی بیان کر سکتے ہیں۔ بھائی جاتے ہیں نا سعودیہ سے، کچھ بیان کیجئے تو بیان کر دیجئے۔ دیکھیے آیت کتنی وسیع ہے، کتنی جامع ہے۔ انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں آسان اسے سمجھ میں آ جائے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنا وجہ کا، دیکھو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو یہاں نماز قائم کرو کے معنی نہیں ہوں گے، اپنے چہرے کو کرو، پھیرو۔ للدین حنیفہ، حنیف جانتے ہیں؟ یکسو، یکسو یعنی جیسے کہ آپ اس وقت صرف میری طرف ہی متوجہ ہیں، اسے کہیں گے یکسو ہو کر دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو صرف اور صرف اللہ کی طرف، جس کا نام کیا ہے؟ دین ابراہیم۔ اس کو بھی سمجھ جائیے۔ تو دین ابراہیم کو قرآن شریف میں کیا گیا، کہا گیا؟ دین حنیف۔ اب اس کا مصدر حنفیت، تو ذرا غور سے سنیے گا، ایک ہی چیز ہے، حنیف، حنیفن، حنیفہ، حنفیت، حنفی ایک ہی چیز ہے، اس لیے ساتھ میں رہیے۔ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین حنیف پر قائم رہنا کیا ہے؟ وہ فطرت ہے جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اس کی شرح حدیث میں ہے، ما من مولد یولد الا فطرہ الا علی الفطرہ، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی فطرت پر، کون سی؟ اسلام کی، دین حنیف کی۔ کیوں؟ پیدا کرنے والا کون اسے؟ اللہ۔ تو کس فطرت پر پیدا کیا؟ اسی فطرت پر۔ ثم ابوا، پھر والد اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی، چونکہ اس وقت یہی مذہب تھے تین، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت دی، اور یہ آپ دیکھتے ہیں۔ تو فطرت کون سی؟ دین حنیف۔ اب میں آپ کو یہاں پر وضاحت کر دوں، پہلے وضاحت ہو جائے تھوڑی۔ لا تبدیل لخلق اللہ، کیا مطلب لا تبدیل لخلق اللہ؟ لوگ جاتے ہیں کہ اللہ کی تخلیق میں تغیر مت کرو، عورت مرد کا لباس نہ پہنے، مرد عورت کا، بس یہی پتہ،
نہیں، یہ تو ظاہر پر چلے گئے آپ اور جھگڑا کرنے لگے. آج کل دیکھو فلاں جینس پہنتا ہے وہ تو فرنگیوں کی ہے، فلاں جینس پہنتی ہے، شلوار قمیص. دیکھیے یہ ایک مطلب ظاہری ہے کہ عورت کو مرد کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے، مرد کو عورت کی مشابہت، یہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے. مگر ایک جگہ ایسا ہے، میں بھی وہاں رہ چکا ہوں، عورتوں کا لباس بھی کیا اس کو کہتے ہیں شلوار اور پیجامہ، مردوں کا بھی وہی. اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ تو مشابہت اور چیز ہوتی ہے اور کپڑے اور چیز ہوتی ہے. کپڑوں میں مشابہت نہیں ہے، عورتوں کا طریقہ کار. بہرحال اس پر میں زیادہ کہنا نہیں چاہتا، لوگوں کی تنگ نظری ہے. یہاں تبدیل کا کیا مطلب؟ کیا کپڑے کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں کپڑوں کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں. اس فطرت پر، جس فطرت پر اللہ نے پیدا کیا، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. وہ کون سی فطرت ہے؟ دین حنیف. دین حنیف پر پیدا کیا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. کیا مطلب اس کا؟ تو یہ کتنے دین تم نے بنا دیے؟ دین تو نہیں کہنا چاہیے، کتنے مذہب بنا دیے. یہ بدھ مت، یہ جین مت نہیں، دین حنیف. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے. سیدھا راستہ آپ کو قیامت تک کی ضمانت دیتا ہے. اس کے علاوہ جتنے تم نے مذہب بنائے دین کی بنیاد پر، قیامت تک کے راستہ آپ کو، آپ کے اولاد کو نہیں دے سکتے. اور اس کی میں کئی مثالیں بیان کر چکا ہوں. دیکھیے یہ جتنے فقہ کی بڑی بڑی کتاب لے کر بیٹھے ہیں نا، یہ اپنے زمانے تک ہی چلتی تھی. ان کا جو ایک جب ہے نبوت، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا اس وقت تک چلی، اس کے بعد ہے ان کی شریعت نہیں ہے. تو یہ ہمارے مذہب کی کیسے چلے گی؟ چلے کہ میں مثال دیتا ہوں آپ کو. حرم میں آپ آتے ہیں، اپنے مذہب پر عمل نہیں کر سکتے تو مذہب کو چھوڑ کے اندر داخل ہو جائیے نا. دین حنیف کو لے کر داخل ہونے کی کوشش کریں. یہ میں آپ کو بتاؤں، شاید آپ کو کچھ لوگ جانتے ہوں گے، کچھ لوگ تو میں وضاحت کیے دیتا ہوں. حرم میں داخل ہوئے تو اگر کسی عورت کو ہاتھ لگا تو وضو ٹوٹ گیا ہے نا، قدم سے قدم ٹچ ہوا، اپنی بیوی بھی. یہ آپ لوگ کم لوگ جانتے ہیں، مگر یہ بھی ہے فقہ میں. کیا؟ اب وہ داخل ہوئے تو اب اتنی رش، ادھر دیکھو تو ٹچ، ادھر پریشان. تو ان کا عمرہ ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا ایسا کیجئے، مسلمان ہو کے داخل ہو جائیے، بات ختم ہو گئی. تو مسلمان اگر ہوئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے جا رہے تھے، عائشہ صدیقہ کو بوسہ لیا اور نماز کو گئے. آپ مسلمان ہو کے جائیے. تو یہ بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو دین حنیف ہے آپ کی ہمیشہ قیادت اور رہبری کرے گا، اور دوسرے رہبری نہیں کر سکتے. اس کو ذہن میں رکھیے. تو میں ایک چیز جو میرے یعنی مشاہدے کی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، شاید آپ بھی سنیں گے. اور چونکہ خواب کی تعبیر کا اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی حصہ دیا ہے تو اس حساب سے میں بتاتا ہوں. اور یہ کوئی سنیں، میں خود کتاب میں پڑھا ہوں، ہمارے ہندوستان کے مفتی اعظم کی بات ہے، نام نہیں لوں گا، لیکن کتاب میں خود پڑھا ہوں ان کی. تو سننے جیسی چیزیں، اور مطلب ہے کہ پیغام آپ پہنچائیں. تو انہوں نے لکھا اس کتاب سے، میں پہلے تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، آپ کو بھی شاید یقین نہ آئے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا کہ چاروں مذہب برحق ہیں. چاروں مذہب یعنی آپ جانتے ہیں کون سے، اور آج یہی مشہور ہے، چاروں مذہب برحق ہیں. البتہ میں ان سے لڑتا ہوں کہ بھئی جب چاروں مذہب برحق ہیں تو ان کے پیچھے وطر کیوں نہیں پڑھتے؟ مطلب ہے کہ آپ زبان سے اور عمل میں اور زبان میں دو رخ ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن ہم تو خواب کی بات کر رہے ہیں. خواب میں آئے، کون آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا؟ اے مفتی اعظم ہندوستان، چاروں مذہب برحق ہیں مگر تم دین حنیف پر رہنا. تو انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ تم مذہب حنیفی پر رہنا. خواب کی تعبیر میں دیتا ہوں. خواب کی تعبیر کیا مطلب اس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مفتی، یعنی سمجھانے کے لیے، قریب کرنے کے لیے، نہیں تو پھر آپ حدیث میں تلاش کریں گے، جو کوئی جواب دینے والا محنت کرتا ہے تو وہ یصیب او ما یصیب، یعنی یہ صحیح جواب دیتا ہے یا نہیں غلط. تو جو صحیح جواب دے گا اس کو 2 اجر، اور جو غلط جواب دے گا تو 1 اجر. کون سا؟ محنت کا. تو یہ مذہب والے کہے گئے کہ ہم میں غلطی کا احتمال ہے، تو صحیح ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اس حدیث کا مصداق ہوئے کہ نہیں ہوئے؟
مگر فرمایا کیا، جب ان میں غلطی کا احتمال ہے تو آپ کس دین پر رہنا، دین حنیف کے، آپ نے اس کو حنفیت کر دیا، تو خواب کی تعبیر کیا ہوئی، صحیح ہوئی، مگر اس کو الٹا کر دیا۔ اب انہیں کون سمجھائے، کیسے سمجھائے؟ خواب کی تعبیر سمجھ گئے نا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو دوسری صدی کی ایجاد ہے، اور آپ فرمائیں گے کہ چاروں مذہب برحق ہیں، آپ دین حنیف پر رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے تھے، دین ابراہیم کو لے کر آئے تھے، یا مذہب حنفیت کو؟ یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ پوچھئے ان سے، پوچھئے نا کہ خواب کی تعبیر کہاں سے سیکھے۔ علامہ ابن سیرین کا باکس نکالیے، ان کا تو صندوق ہے، خواب کی تعبیر وہی دیتے رہے ہیں اور اسی سے سب سیکھے ہوئے ہیں۔ تو کہنا یہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ دین حنیف ہے، اور اسی دین کے بارے میں قبر میں سوال ہوگا، سب جانتے ہیں، ما دینک، تو کیا کہیں گے، حنفیت، شافعیت، مالکیت، کیا کہیں گے، کیا جواب دیں گے، قادیانیت، اسلام۔ تو پھر اے مسلمانوں، اسلام پر باقی رہو۔ اسلام کہاں ملے گا، اس کلام پاک میں۔ اچھا، اب دوسری بات سنیے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ دیکھیے اکثر تو اکثر میں سب آئے، اب تو آپ لوگ عادی ہو گئے نا، ہمارے بڑے بڑے مفتی بھی آ گئے، کیوں؟ تو اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو کس بنیاد پر، انسان ہیں جی۔ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت کے بجائے 2 پڑھا سکتے ہیں، انسان تھے، تو ہمارے مفتی کون ہوئے، وہ بھی تو انسان ہے نا۔ تو وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ہاں توجہ کیجئے، یعنی اقیم الصلاۃ، اقیم وجہک، اقیم وجہک، کس کی طرف متوجہ کر، اللہ کی طرف۔ وَاتَّقُوهُ، ڈرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ اب لوگ سوچتے ہوں گے کہ نماز قائم کرنے کا حکم ہو رہا ہے، نہیں، نماز کی بات نہیں ہو رہی یہاں، تو ذرا سنیے کیا بات ہو رہی ہے۔ دیکھیے ہر جگہ نماز پڑھو، اب یہاں چلے نماز پر لیکچر دینے، نہیں، یہاں نماز کی بات نہیں ہو رہی۔ سنیے کیا ہو رہا ہے، نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔ اللہ، مشرکین میں سے کیسے ہوں گے، مطلب سنیے بھی کیا ہوا، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، دین حنیف پر باقی رہنا چاہتے ہو تو اس کی حفاظت کرنے والی کون، نماز، اقیم الصلاۃ، ٹھیک ہے۔ اس فطرت پر، جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، اس پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اس فطرت کا محافظ کون، اقیم الصلاۃ جی۔ وہ دین قیم، اس کا محافظ کون، اقیم الصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف منیبین، توجہ کرنا چاہتے ہو تو اس کا امکانیت کہاں سے پیدا ہوگی، محافظ کون، صلاۃ۔ واتقوہ، ڈرو، اس تقوی کی محافظ کون، صلاۃ۔ یہ بات ہو رہی ہے۔ اور مشرکین میں سے مت ہو جائیے، مشرکین میں سے تو نہیں ہو سکتے نا، مگر ان کے اوصاف نہ اپنائیے۔ اگر اس کی محافظت کرنا چاہتے ہیں تو نماز کو قائم کرو۔ تو جو محافظ ہے دین کا، دین حق کا، دین اسلام کا، اس نماز کو ہم نے تقسیم کر دیا شافعی، حنفی، مالکی، اب کیا بات ہوگی، اب محنت کس پر کریں گے، کس پر محنت کریں گے، سنیے اور بھی سنیے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اس کی وضاحت آ رہی ہے، تو پھر توجہ جائے گی کہاں، عرب کے مشرکین۔ تو ذرا سنیے گا، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ کیا تھے یہ، دین ابراہیم والے تھے، مطلب دین ابراہیم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والے تھے، اور ہم دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے والے ہیں، اور الحمدللہ انشاءاللہ ہم دین پر قائم رہیں گے، اللہ توفیق دے۔ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، مگر کیا ہو گیا، تفریق کر دی، وکانو شیعہ، مختلف گروہ ہو گئے۔ شیعہ کے معنی یہ شیعہ نہیں، یہ تو ابھی انہوں کا ایک تخصص ہو گیا، شیعہ کے معنی ٹکڑے ٹکڑے، ٹکڑے ٹکڑے کیسے، اب تاریخ کے ادوار میں جانا پڑے گا۔ ہر قبیلے کا ایک بت، ہر قبیلے کا ایک بت، کسی کی مجال کیا،
تو گویا کہ مکے میں بھی کتنے بت تھے، یہ فلاں قبیلے کا، یہ فلاں قبیلے کا، ارے دین ابراہیم کو ماننے والے اور یہ بت کیسے فرقو، تو ہم کیا اس سے کم ہیں؟ جائیے ایک ایک بستے میں 2 مزار، یہ فلاں کے یہ فلاں کے، تو کون دین ابراہیم پر تھے؟ ہم۔ کنہوں نے ٹکڑے کیے؟ ہم نے۔ کنہوں نے تفریق کی؟ ہم نے۔ کیا نہیں ہے؟ کیا یہ مزارات اور یہ بت برابر نہیں؟ سب برابر ہے۔ تو یہ قرآن شریف پہلے ہمیں ہدایت دیتا ہے اور یہ مثالیں پیش کرتا ہے، مگر ہم لوگوں کی توجہ عرب کے مشرکین، مکہ کے مشرکین نہیں، ہمارے بھائی۔ ہر جماعت جو کچھ جو کر رہی ہے اس میں وہ خوش ہیں۔ اب کچھ نمونے پیش کیے جا رہے ہیں، تو نمونے سنیے انشاءاللہ، تو پہنچتے ہیں ہم صفحہ کے آخر تک۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ یہ آیت اس کے پہلے کئی دفعے ہو چکی ہے اور ہم وضاحت کر چکے ہیں حضرت اکرمہ کا قصہ۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ جب تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پھر جب انہیں ہماری رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، جیسے کہ کشتی سمندر میں طوفان میں گر گئی، تو پھر توجہ کہاں دیتے ہیں؟ اپنے رب کی طرف۔ پھر ہم انہیں پار لگا دیتے ہیں تو اس میں سے کچھ لوگ پھر بربہم یشرکون۔ یہ آیت کئی دفعے ہو چکی ہے۔ کیوں؟ تاکہ جو ہم نے دیا اس پر اس کا انکار کریں، ناشکری کریں۔ تو ٹھیک ہے، فتمتعوا، تھوڑے دن فائدہ اٹھاؤ، فسوف تعلمون، ان قریب تم جانو گے۔ اور یہ ہوتا ہے جب طوفان میں گر جاتے ہیں تو اصلی دین کی طرف لوٹتے ہیں، اور پھر وہی شرک۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون۔ ترجمہ کا خیال رکھیے، کیا ہم نے ان پر کوئی سلطان دلیل اتاری جو دلیل بولتی ہے کن کے بارے میں؟ جو انہوں نے شریک بنائے۔ تو ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم نے کوئی ایسا علم انہیں دیا ہے، دلیل دیا ہے جو شہادت دے رہی ہے، ان مزاروں کی تصدیق کر رہی ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ مزار ہوں، لکڑی کے بت ہوں، پتھر کے بت ہوں، دیوی دیوتا ہوں، پہاڑ ہوں، سمندر ہوں، کوئی دلیل تمہارے پاس ہے کہ جو یہ شہادت دے رہے ہیں کہ تم انہیں شریک کرو؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ اب آ گیا یقنطون، تا سے، تو ذرا سنیے گا۔ جب ہم انہیں لوگوں کو رحمت چکھاتے ہیں تو فریحوا بہا، یعنی اپنی نوازشات، وسعت، فراوانی کرتے ہیں تو بڑے اتراتے ہیں، فریحوا بہا میں نے اکڑتے ہیں۔ اور اگر پھر کوئی مشکل پہنچتی ہے، وہ بھی کیوں؟ اللہ نے، اللہ تعالیٰ تو رحمتوں سے نوازتے ہیں، تو رحمتوں سے جب نوازا گیا تو اکڑ پھو کرنے لگے۔ اب ان کے جو کرتوت ہے ان کی پاداش میں ہم گرفت کرتے ہیں، بما قدمت ایدیہم اذا ہم یقنطون، تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے قنوت تا مفتوحہ اور قنوط، کتنا ترجمے میں فرق ہو گیا۔ کیا مطلب؟ دیکھیے، رحمتیں ہم نازل کرتے ہیں اور جب یہ گناہ کرتے ہیں اس کی پاداش میں ہم ان کو تنگ کرتے ہیں، امتحان میں آزماتے ہیں، مگر اس سے انبیاء کو جو آزمائش ہوتی ہے، مومنین کو، اس سے کوئی ٹکرا نہیں ہے۔ یہ سنت الہی ہے کہ کسی کو تنگ دست کر کے آزماتے ہیں، کسی کو وسعت دے کر آزماتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جب رحمتوں کی نوازش ہو تو کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے، اور جب تنگ حالی ہو تو صبر کرتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے، لہٰذا آیت میں کوئی تناقض اور کوئی ٹکراؤ نہیں۔ البتہ یہاں آپ کو بتانا ہے کہ یقنطون کیا ترجمہ کیے ہم نے؟ مایوس۔ ابلیس کا بھی ترجمہ کرتے ہیں مایوس۔ اب ترجمہ ہے ہی نہیں کچھ تو کیا کریں گے بھائی؟ شیطان بھی مایوس ہوا اللہ کی رحمت سے، تو ابلیس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے مومنو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو مایوس مت ہو جانا۔ تو قنوط تا اور مایوسی یلبس میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے جانتے؟ ہمیں اللہ کہہ رہے تھے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر آپ مایوس ہوئے ہیں قنوط تو اس کا ازالہ ممکن ہے۔ مایوس مت ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔
دعا کرو، گڑ گڑاؤ، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے. اور ابلیس میں اعادہ ممکن نہیں. مثال شیطان چل رہا ہے، وہ شیطان، اب اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. تو یہ فرق ہے قنوط اور قنوت اور ابلیس، یہ دونوں میں فرق ہے، اس کو ذہن میں رکھے گا. مزید سنیے. اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. یہ اس بات کا جواب ہے کہ بڑے بڑے ساہوکار تھے، کہتے تھے کہ یہ مسلمان تو غریب ہیں، کلاش ہیں. تو سنیے، کیا آپ جانتے نہیں یہ رزق کی فراوانی اللہ جسے چاہتا ہے وسعت کرتا ہے رزق کی، اور جسے چاہتا ہے تنگی. تو یہ نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ جو ایمان رکھتے ہیں. آپ کیا سمجھیں؟ دیکھیے، کچھ امیر بنے اور کچھ غریب، یہ تقسیم کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. کیوں؟ اس کی حکمت پر. باقی جو امیر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی فہم و فراست، اس کے لیے قارون کا قصہ موجود ہے، لہٰذا ایسا نہ سمجھے. لیکن اس کو کون سمجھ سکتا ہے؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. مطلب تنگحالی ہے تو بھی اللہ کے فیصلے پر رضامندی، اور اگر وہ امیر ہے تو بھی اللہ کے فیصلے پر وہ تو راضی رہتا ہے، مگر اسے کرنا کیا ہے؟ سنیے. ابھی وہ ایک فقیر ہے، فقیر یعنی تنگ دست ہے، اس سے راضی رہنا ہے. امیر ہے، اسے کیا کرنا ہے؟ سنیے گا. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. دیکھیے، یہاں زکوٰۃ کا حکم نہیں ہو رہا ہے. دے دیجئے رشتہ داروں کو اس کا حق. دیکھیے عطف، والمسکین حقہ یعنی مسکین کو اس کا حق، وابن السبیل حقہ مسافر کو اس کا حق. کیا مطلب؟ آپ کی تنخواہ 10,000 ہے، 50,000 ہے، 1,00,000 ہے، پڑوس ہے، پڑوس چھوڑیے، بھائی، بھتیجا، بھانجی، بہن، ان کے گھر میں تنخواہ اتنے نہیں ہے. تو آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے زیادہ وسعت دی ہے، ان کا حق ہے، انہیں دے دیجیے. دیکھیے کیا کہتی ہے شریعت ہے. اپنے بھائی کو، بچوں کو دیکھیے تو پوچھتے ہیں مولانا صاحب بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی یہی پوچھتے ہیں نا. بیچارے پریشان ہیں. تو ٹھیک ہے، مغرب میں بھیج دو، مشرق والوں کو مغرب میں بھیج دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آت ذی القربیٰ. یہ کس نے کہا کہ بھائی کے بچوں کو نہیں دے سکتے؟ ماں باپ کو نہیں دے سکتے، اپنے بیٹا بیٹی کو نہیں دے سکتے، سائٹ میں آگے پیچھے دے سکتے ہیں. بھائی کے بچے بھوکے، اسکول کے لیے کپڑے نہیں، یونیفارم کے نہیں. آتی حق کہو، زکوٰۃ نہیں، حق ہے ان کا. تو یہ کس قدر آیات میں وضاحت کی جا رہی ہے. پھر بھی چونکہ وہ مذہبیت ہے نا، مذہبیت، مذہب میں دینا جائز نہیں زکوٰۃ. دور جا کے دے دیجیے. جی رشتہ نہیں، بھائی کے بیٹے ہیں، نہیں، بھوکے رہے. جی تو مزید سنیے گا. یہ لوگ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے کس کے لیے؟ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. آپ بھائی بہنوں کے بچوں کو نہ بھولیے. اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے، وقت ہمارے پاس نہیں ہے. جی ہاں، وابن السبیل یعنی مسافر. ماشاء اللہ، وابن السبیل یعنی مسافر. چونکہ مسافر جو ہے پہلے جو ہے حج کے لیے آتے تھے، اس وقت تو یہ اتنی آن لائن نہیں تھی تو بڑے مشکل تھے. آج بھی ہو سکتا ہے، ساروں کے پاس تو بینک کے اکاؤنٹ نہیں ہے، تو مسافر ہے، کسی کا ٹکٹ گم ہو گیا، پاسپورٹ گم گیا، تو آپ خیال رکھا کریں. اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے. لیکن ابھی ایک چیز اور سنیے گا. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. اے امیروں مالداروں جنہیں اللہ نے دیا ہے، دیکھیں ترجمہ خیال رکھیے ذرا. جو کچھ تم دیتے ہو سود سے تاکہ بڑے لوگوں کے مالوں میں، وہ کیسے بڑھے؟ سود کی رقم، آپ اپنی رقم دیتے ہو مارکیٹ میں لوگوں میں تاکہ وہ بڑھے. وہ کیسے بڑھتی ہے؟ فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتی. تو کیسے بڑھتی ہے؟ ایک شخص آیا بیچارہ، اس کے فیکٹری کے لیے، دکان کے لیے یا بچوں کے لیے، باغ کے لیے 1,00,000 کی ضرورت ہے. اس کے پاس نہیں پیسہ، آپ نے 90,000 دے دیے. تو آپ کا مال لوگوں کے مال میں چلا گیا.
وہ واپس کرے گا کتنا؟ 1 لاکھ. دیکھیے اللہ کے نزدیک نہیں بڑھے گا. کیوں؟ آپ جو ہے 1 لاکھ کے مالک تھے تو آپ کے 1,10,000 ہو گئے اور وہ بیچارہ 10,000 اور خسارے میں گیا کہ نہیں؟ جی. تو سود جو ہے امیر کی طرف جاتا ہے، مالداری کی طرف، اور غریب کی طرف کھڈے میں ڈھکیلا جاتا ہے. اس وجہ سے شریعت نے منع کیا ہے. قرض حسنہ کسی کو 1 لاکھ روپے دے دو، پھر وہ 1 لاکھ روپے آپ کو واپس کرے گا، اس کا آپ کو اجر ملے گا. پھر بھی پریشان، میں نے 1 لاکھ روپے دیے، 5 سال کے بعد دینے والا ہے، زکوٰۃ دینا ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی آپ کو کیا فکر پڑی ہے اب اس کی؟ اس شخص کو آپ نے بغیر کمیشن ہی کہیں گے نا، بغیر کسی پروفٹ کے آپ نے دیا ہے، آپ فکر کیوں کر رہے ہیں؟ وہ جب واپس دے گا تو دیکھ لینا. جی. اچھا، وما آتیتم من زکوٰۃ، اب جب تم زکوٰۃ دیتے ہو، دو گے، تریدون وجہ اللہ کی رضا چاہتے ہو، فاولئک هم المضعفون. قرضہ نہیں، آپ کو اللہ نے دیا ہے، اسے ضرورت ہے، دے دیجئے بھائی، ضرورت مند کو زکوٰۃ دے دیجئے، یہ اللہ کے یہاں بڑھے گی. دیکھیے کیسی نصیحتیں ہیں. بہرحال اس میں کئی مسائل ہیں، تو چونکہ وقت کے لحاظ سے تفصیل میں نہیں گیا، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سود اس قدر بڑی لعنت ہے کہ لوگوں کو کنگال کر دیا ہے، اور اس کے بارے میں بڑی وعیدیں آئی ہیں. مگر آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ سود جو آپ دیتے ہیں یہ اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا. آپ کا مال دنیا میں تو بڑھ گیا، لیکن غریب کا نقصان اس کی آہیں، اس میں کبھی ترقی نہیں ہوگی. زکوٰۃ دیں، قرض حسنہ دیں، تعاون کریں. آپ کے پاس قرض حسنہ نہیں تو زکوٰۃ تو ہوگی نا، زکوٰۃ نہیں ہوگی تو قرض حسنہ دیں، قرض دیں. اب پھر توجہ دلائی جا رہی ہے، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. یہ آخر میں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دیکھیے اسی نے تمہیں پیدا کیا، وہی تمہیں رزق دیتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے. تمہارا کوئی پارٹنر جسے تم کرتے ہو کیا ہے جو یہ کام کرے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں. سبحانہ، وہ پاک ہے. تم نے جو شریک بنائے رکھے ہیں نا، اس بات سے وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے. وَلَهُ کیا مثل الاعلیٰ، سارے بلند صفات کا مالک وہ ہے. لہذا تم نے جو ان مزارات والوں کو جو مثالیں صفتیں دے رکھی ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، یا بتوں کو یا پہاڑوں کو. بہرحال ہم اسی پر اختتام کرنا چاہتے ہیں اور پھر آپ کو موقع دیں گے. ویسے کوئی آیت چھوٹی تو نہیں ہے نا، درآیت، پھر آپ کو موقع ملے گا. لیکن کہ ہم آپ کو بتائیں کہ اب آئندہ جو ہے رکوع شروع ہوگا، ظہر الفساد فی البر، تو یہ مضمون جو ہے مختلف ہوگا. لیکن پھر آپ کو توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ کلام پاک میں جو بیان کیا جا رہا ہے، اصل محنت کس کی کریں؟ دین حنیف کی. لہٰذا اپنے ذہن کو آپ صاف کر لیں کہ ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. سب سے پہلی بات ذہن کو صاف کر لیں. ہم اپنے مسائل کہاں سے اختیار کریں گے؟ قرآن اور سنت سے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر فرد کہتا ہے بیٹھے کہ ادھر آئیے قرآن میں، یہ سنت میں. نہیں، ایسا نہیں. تحقیق پڑھیں، غور کریں، 2-3 تفسیریں پوچھیں. چونکہ آج کل ایسا ہے کہ لوگوں کی ذہنیت چونکہ محدود اور لمیٹڈ ہوئی ہے، تو وہ حوالہ دیتے ہیں. آپ کوئی بھی مسئلہ پوچھے تو کتاب کا حوالہ ملے گا، وہ حدیث کا حوالہ نہیں رہتا ہے، ان مذہب کی کتابوں کا حوالہ رہتا ہے دلیل کے طور پر. تو وہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. تو ذہن کو وسیع رکھیے. اور نماز جو ہے یہ محافظ ہے. آپ نماز کو بالکل تقسیم نہ کریں. آپ یقین مانیے، آپ جس مسجد میں نماز پڑھیں، چونکہ ہمارے یہاں مشکل ہے نا، جو نزدیک مسجد ہے وہاں نماز پڑھیں، وہ چاہے امام حنفی ہو، چاہے شافعی ہو، چاہے رکوع کے پہلے وہ دعا پڑھے، چاہے بعد میں پڑھے. اچھا، یہ تکبیر، ایک بات ہے کہ وہ جب تکبیر کہتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ اور قرات، پھر دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہتے ہیں، تو یہ تکبیر اصل میں رکوع کے جانے کے لیے ہوتی ہے. اب یہ ایک مسئلہ پریشان کرنے والا ہے، کون سا کہ تکبیر ہوئی تو کس میں جانے کے لیے؟ رکوع میں جانے کے لیے. یعنی سمجھنے کی کوشش کریں تو رکوع میں جانا فرض ہوا، مگر چونکہ ہم امام کا فالو کر رہے ہیں اس لیے ہم کو برداشت کرنا پڑے گا. دیکھیے، آپ تیسری رکعت میں جاتے ہیں، امام صاحب سجدے میں ہیں تو آپ نے 2 سجدے کر لیے، ٹھیک ہے نا. آپ 3 رکعت پڑھے تو 6 سجدے ہونے چاہیے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 8.
کیا آپ کی نماز فاسد ہوئی؟ کیا آپ کو سجدہ سو کرنا ہے؟ کیوں؟ امام کی اتباع میں. تو اس کو برداشت کر لیجئے، نماز ہو جائے گی. آپ یہ دیکھیے ہی نہیں کہ یہ بسم اللہ پڑھتا ہے، یہ نہیں پڑھتا ہے، دعائے قنوت پڑھتا ہے. تو اس طریقے سے اگر آپ یہ اس پر عمل کریں گے، لوگوں کو پیغام دیں گے، تو یہ نفرت کی دیوار تھوڑی کم ہوگی اور آپ کو بھی ثواب ملے گا. اب آخر میں کچھ مسئلہ پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے کام آئے. چونکہ یہ سوالات ابھی شروع ہوئے ہیں، اس کے پہلے آج تک کبھی لوگوں نے ایسا سوال کیے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات جو ہیں، مطلب حالات ہم مذہبیت اختیار نہیں کر رہے ہیں، چونکہ حالات ایسے ہوئے ہیں کہ لوگوں کا حج کرنے کا طریقہ تبدیل ہو گیا. وہ کیا کہ جدہ سے ٹور نکلتی ہے حج کے لیے، تو دمام سے بھی نکلتی ہے، ریاض سے بھی نکلتی ہے. اب پتہ نہیں اس میں کیا سہولت ہے، وہ تو آپ لوگ جانیں. کئی سوالات آئے کہ وہ یہاں کی ٹور پہ انہوں نے اپنا نام لکھوایا جدہ سے حج، اور وہاں سے وہ آ رہے ہیں، کوئی بائی روڈ آ رہے ہیں تو کوئی بائی پلین آ رہے ہیں. اب یہ کیوں؟ شاید پیسے کی بچت ہو سکتی ہوگی نا اس میں، یا کوئی سہولت ہوگی. تو یہاں سے ٹور جو جاتی ہے وہ 8 تاریخ کو، یعنی مسئلہ آپ سمجھ لیں، پھر آپ سمجھاتے رہیں لوگوں کو. 8 کو یہاں سے ٹور جاتی ہے جدہ کی اکثر، چونکہ 8 سے حج شروع ہو جاتا ہے منا سے. اب وہ جو آ رہے ہیں، کچھ لوگ 4 تاریخ کو آ رہے ہیں، کچھ لوگ 6 کو پہنچ رہے ہیں، کچھ 5 کو پہنچ رہے ہیں. کس کے یہاں پہنچ رہے ہیں؟ اپنے کزن کے یہاں، 2 صاحباب کے یہاں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو یہاں سے حج کو جائیں گے، تو حج کا احرام کہاں سے باندھیں گے؟ یہ سوال ہے. آپ ان کو کیا جواب دیں گے؟ آپ ان کو یہ جواب دیں گے، چونکہ آپ کا یہ دارالاقامہ نہیں ہے. جیسے کہ آپ اگر دمام گئے ہیں تو ہمارا یہاں مکان ہے، ہم تو ایسے ہی چلے آئے یہاں، چونکہ ہم یہاں سے احرام باندھیں گے. چونکہ وہ جدہ سے باہر رہتے ہیں تو انہیں چاہے کہ احرام باندھ کر آئیں. کون سا؟ عمرے کا. یہاں پہنچیں گے 4 کو، جا کر عمرہ کر کے واپس آئیں، 6 کو عمرہ کر کے واپس آئیں، اور پھر حج کا احرام یہاں سے باندھیں. اب انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ پھر باہر جائیں، تو یہ 2 دفعے باہر جانا تو مسئلہ ہے نا. جیسے کہ ہمارے حاجی جو آتے ہیں مکہ میں جاتے ہیں، عمرہ کر کے فارغ ہوتے ہیں، مدینہ سے پھر آتے ہیں، پھر حج کا احرام کہاں سے باندھتے ہیں؟ مکے سے. تو یہ مسئلہ یاد رکھنا. ہاں، اگر کوئی شخص 8 کو آ رہا ہے تو اس نے حج کا احرام باندھنا، تو یہ بھی مسئلہ میں سمجھاتا ہوں. اب لوگ کیا کھانا پوری کرتے ہیں. اب 8 کو آپ آ رہے ہیں تو آپ یہاں سے ٹور کہاں جائے گی؟ بس کہاں جائے گی؟ مینا. پھر آپ مینا سے 8 کو جائیں گے اور عمرہ کریں گے، پھر عمرہ احرام کھولیں گے، پھر احرام باندھیں گے حج کا. یہ چیز جو ہے صحیح نہیں ہے. کیوں؟ تو تمتع کس کا نام ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ لوگ تمتع کے معنی نہیں سمجھ رہے ہیں. تمتع کا مطلب یہ ہے کہ جو دور سے فیملیاں آتی تھی تو شوال کی 15 کو پہنچ گئے، ذی القعدہ کی 15 کو پہنچ گئے. اب وہ احرام میں رہیں گے. احرام میں ناخن کاٹنا منع، بال کاٹنا منع، اور ساری جو ہے خوشبو لگانا، یہ چیزیں منع ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم ہے ومن تمتع بالعمرۃ. تو تم فائدہ، تمتع کے معنی کیا ابھی گزرا، تمتعوا فسوف تعلمون، فائدہ اٹھاؤ. جن چیزوں سے اپنے آپ کو محروم کیا ہے، فائدہ اٹھاؤ. تو انہوں نے احرام کھول دیا، وہ فائدہ اٹھائیں گے. یہاں تک کہ ہم بھی میاں بیوی کے تعلقات بھی سب، اور پھر 8 کو احرام باندھے. اب آپ بتائیے کہ 8 کی صبح کو آپ نے احرام کھول دیے اور پھر احرام، اس میں کون سا تمتع ہوا؟ اس میں کوئی تمتع ہوا ہے؟ تو ایسا حج مطلوب نہیں ہے. تو اس مسئلے کو یاد رکھنا. انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھا سکیں گے اچھی طریقے سے. میرا فون دینے کی ضرورت نہیں، بالکل واضح مسئلہ ہے. اب رہا سوال، جو لوگ مدینہ جو حاجی جائے گا یعنی عمرہ کرنے کے بعد، اسے واپسی میں چونکہ وہ حج کی نیت سے آ رہا ہے تو اسے احرام باندھ کے آنا پڑے گا، ڈبل عمرہ کرے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اگر حج کے دن قریب ہے تو حج کا احرام باندھے. اور ایک چیز یہ، اگر مدینہ چلا گیا زیارت کے لیے جدہ سے، اب وہ پہلے جدہ میں آ رہا ہے تو جدہ میقات کے اندر داخل ہے، اسے احرام باندھ کے آنا ہوگا. یہ بھی یاد رکھیے. اور سب سے لمبی جو میقات ہے وہ مدینہ کی، آپ جانتے ہیں جی، تو اسے احرام باندھ کے آنا پڑے گا. تو یہ کئی ایسے مسائل ہیں، آپ پوچھتے رہیے گا. اور پھر رہا سوال، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ مینا مزدلفہ میں جو ہے آج کل کافی رش ہوتی ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ جو احکام ہیں، مثال کے طور پر کنکر مارنا شیطان کو، اور بال کاٹنا، اور قربانی تو وہ تو تمتع والے کے لیے، کران والوں کے لیے، اور طواف افاضہ کرنا، تو آپ کو کافی سہولت ہے. یہ 10 کو سب ہو جائے ایسا ضروری نہیں ہے. آپ اگر بیمار ہیں تو آپ رکے رہیے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے آپ
کو اگر سہولت ہے تو سیدھا مکہ چلے جائیے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے کیا شیطان کو کنکری مارنا پھر بال کاٹنا, نہیں, سیدھا مکہ آ جائیے. آدھی رات گزر جانی چاہیے, وہاں اپنا طواف افاضہ کر لیں, پھر مینا چلے جائیں. تو اس کا خیال رکھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ نے فرمایا کہ صحابہ نے کہا میں نے پہلے کیا فلا حرج, میں نے پہلے کیا فلا حرج. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدھی رات گزرنے کے بعد وقت ہو جاتا ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ لوگ وہاں سے فون کرتے ہیں کہ ہم لوگ تو یہاں خیمہ ملا ہے, وہ تو کہاں مزدلفہ کہاں نہیں ہے, مینا میں نہیں ہے. بھائیو ذرا غور کرو, مسجد میں ابھی نماز پڑھتے ہیں ہم جمعہ کی, چھوٹی چھوٹی مسجدیں, جب مسجد بھر جاتی ہے تو کہاں نماز پڑھتے ہیں, باہر. تو کیا آپ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے؟ وہ مسجد کا ثواب ملے گا, ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو جب مینا بھر گیا تو آپ کی جگہ چاہے عرفات تک جائے, ایک مثال, تو وہ کیا ہے, مینا ہے. اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بہرحال یہ چند مسائل بعد میں انشاءاللہ آپ کو کلپ در کلپ آتا رہے گا. اور قربانی کے تعلق سے میں نے بتلا دیا کہ آپ لوگ بھول جائیں, یہ جو حج کو جا رہے ہیں نا, ان کے دماغ میں قربانی 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 بس, اور کچھ نہیں. بھائی قربانی آپ لبیک اللہم لبیک حجن عمرتن, تو قربانی تو کس پر ہے؟ جو حج کو نہیں جاتا. آپ افراد کریں. اور اگر تمتع کرتے ہیں کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فمستیسر من الہدی, ہدی ہے اضحیہ. قربانی کا عربی میں نام کیا؟ اضحیہ, اور وہاں ہدی کا لفظ لکھا ہوا ہے. اور ٹکٹ آپ کو ملتا ہے وہاں ہدی لکھا رہتا ہے, اضحیہ نہیں. اب جدہ میں جو ٹکٹ ملیں گے قربانی کے, اس پہ اضحیہ لکھا رکھتا ہے. ذرا افلا تعقلون. تو حاجیوں پر قربانی نہیں, تمتع کا دم, قران کا دم یعنی ذبیحہ. پھر آپ قربانی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. اس کو میں نے واضح کیا تھا کہ آپ دور سے آئے ہیں, یہ اصل قربان گاہ ہے, دے دیں, لیکن یہاں سے بہار اور دوسرے اسٹیٹ میں نہ بھیجیں, آپ ہی کے مکان میں بھیجیں. تو بہرحال یہ چند باتیں. پھر اب آپ کو ہم موقع دیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اب چونکہ خاص دن شروع ہوں گے تو آئندہ جمعہ, اس کے بعد دوسری جمعہ عید والی, اس کے بعد ایک جمعہ حاجیوں کا الوداع, اور پھر درس شروع ہوں گے تو آپ کو میسج ملے گا. چلیے. آپ نے کہا جو دمام یا ریاض سے آئیں گے شاہ کی طرف, وہ اگر 7 بار ہیں, ہاں جی, اور یہاں کے حاجی سے اپنا گروپ سے وہ شامل ہو رہے ہیں جی, تو وہ یہاں سے ڈائریکٹ مینا جا سکتے ہیں؟ ہاں, یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے ٹور سب مینا ہی جاتے ہیں. صحیح ہے نا. تو حج ہمارا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مینا سے. پہلا وقوف کون سا؟ مینا کا. تو حج شروع ہوتا ہے مینا سے. نہیں نہیں نہیں, وہ تو تحت المسجد ہے نا. بہت اچھا ہوا انہوں نے سوال کیا. سوال کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ آپ ابھی جمعہ کی نماز کو جائیں گے تو یا فجر کی نماز کو جماعت ہو رہی ہے تو تحت المسجد پڑھتے ہیں؟ نہیں. تو طواف قدوم تحت, دیکھیے تحیہ, یہاں مکان میں جائیں گے تو تحیہ کیا ہے؟ السلام علیکم. قبر سے میں جائیں گے تو تحیہ کیا آپ جانتے ہیں. مسجد میں جائیں گے تو تحیہ کیا؟ 2 رکعت نماز. کعبہ میں جائیں گے تو تحیہ کیا ہے؟ طواف. تو آپ کعبہ شریف میں گئے ہی نہیں, آپ تو مینا گئے, تو طواف قدوم کیسا؟ تو پھر کہاں؟ ہاں ہاں, نہیں نہیں, یہ آپ نہیں سنیے, یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہاں آئے ان کے پاس پرمٹ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ کیا بولتے ہیں اللیگل, وہ غیر قانونی کی بات کریں. غیر قانون کا تو حج بھی نہیں ہوگا, عمرہ بھی ہوگا, احرام باندھے یا نہ باندھے. آپ وہ اس میں جو غیر قانونی ہے نا اس کو چاہے کہ واپس کر دیں. یہ وہ جو آتے ہیں یہاں ٹور میں جو نام لکھتا ہے نا, وہ اس کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے, یعنی اجازت نامہ ہے, تصریح ملتی. جی جی کہیے. ہاں جی جی, ہاں نہیں, قرآن شریف کہتا ہے. اور باہر کے لوگوں کو یا تو قرآن یا تمتع. جی جی, یہ تو قرآن شریف کہہ رہا ہے نا. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, یہ قرآن کہہ رہا ہے. وہ تو صحیح ہے, لیکن اب کہ تمتع اور قران یہ کس کے لیے؟ جو مسجد حرام میں نہیں رہتے ہیں. یہ تو واضح ہوا کہ مسجد حرام میں جو انہیں کیا کرنا چاہے؟ افراد کرنا چاہے. اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ باہر سے آنے والے کیا کریں؟ باہر کے آنے والے تمتع کریں. قرآن میں اسپیشلی ہاں اور تمتع میں بھی, ہاں, یعنی وہ قربانی نہ صحیح, لیکن ایک ہدی ہدی. جی حدیث میں ایک جانور ذبح. جی جی, قرآن میں تو یہ کہ جانور آپ اپنے ساتھ ساتھ پھیلاتے. جی اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو
دمام سے یا ریاض سے جو لوگ آ رہے ہیں جو ہل کے ایریے سے باہر سے جی 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 تو وہ کیا کریں؟ وہ میں نے کہا نا کہ اگر وہ 4 کو اور 6 کو آ رہے ہیں تو تمتع کریں، عمرہ کر کے. ہاں بھائی وہ جو آئے گا دمام سے وہ تو کیا آپ کہہ رہے ہیں، وہ تصریح، وہ اب لوگ تصریح کو نہیں سمجھیں گے نا، پرمٹ لے کے آتا ہے نا، اس کو کیوں نہیں عمرہ کرنے دیں گے؟ وہ اس کے پاس تصریح ہے، تصریح ہے نا، یعنی آپ سوچنے کی کوشش کریں. اب یہ تصریح کو لوگ نہیں سمجھیں گے نا. تصریح کو کیا کوئی آسان لفظ، اجازت نامہ، پرمٹ، یعنی یہاں حاجی کو حج کے دنوں میں جو رخصہ ملتا ہے اس کو پرمٹ کہیے. تو جب دمام سے جو آئے گا نا، یہ ٹور والا کب اسے قبول کرے گا؟ جبکہ اس کے پاس پرمٹ ہے، اجازت نامہ ہے. تو وہ اجازت نامہ روزانہ جا سکتا ہے مکہ. سمجھ رہے ہیں نا، یہ مسئلہ حل ہو گیا. مطلب آپ یہاں جو ہیں اس مسئلے کو سمجھے تاکہ سننے والے سمجھ جائیں، اس لیے یہ کوئی بات نہیں ہے. اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا پرمٹ نہیں ہے، تو اس کو آپ کیوں مکہ بھیج رہے ہیں؟ پولیس کو بتائیں نا کہ اس کے پاس پرمٹ نہیں ہے، اس کو واپس بھیجیں. جی، اور اس کے پاس احرام ہو نہ ہو فرق کیا پڑتا ہے؟ جی، تو آپ مدد نہ کریں ان کی. چلیے اور کیا. ہاں تو آپ کا مسئلہ رہ گیا کہ وہ تمتع کریں گے یا کران کیا میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اب وہ ایک الجھن والی بات ہو جائے گی نا. دیکھو کتنا بھی سمجھاؤ، کران کسے کہتے ہیں؟ بکری ساتھ میں ہو تو کہتے ہیں کہ جیب میں بکری ہے ٹکٹ لے لیتے ہیں. اب تو اس لیے ہم نے اس کو اب سمجھانا چھوڑ دیا. اب ٹکٹ بھی تو بکری ہے تو یہاں سے ٹکٹ لے لیں. کران جن کو کرنے کا شوق ہے نا، تو کوئی پوچھے گا بکری کہاں ہے تو بولنا یہ جیب میں ہے، تو یہ چل سکتا ہے. مطلب کچھ تو سہولت دینا چاہے، ہم سختی نہیں کرتے ہیں. چلیے جی 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 باہر بھی مینا کاؤنٹ کر رہا ہے، ایسی کوئی حدیث ہے تاکہ ان کے دل کو اطمینان ہو کہ مینا کے باہر بھی نہیں تو یہ مینا جیسا یہ تو حدیث ہے. ہاں جی جی ایسے مینا کے لیے کوئی ہے کہ حدیث باہر بھی ہے تو مینا کاؤنٹ ہوگا؟ جی ان کا سوال سمجھ گئے نا کہ جیسے کہ میری ساری زمین مسجد ہے، اب وہ مینا کا لفظ سے نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا، لیکن حرم کے تعلق سے ہے کہ آپ حرم میں جتنے بھی باہر نماز پڑھیں گے اس کا اجر حرم ملے گا. تو مینا آ گیا نا، چونکہ مینا حرم میں ہے، اس کو ذہن میں رکھے گا. مینا مزدلفہ کس میں ہے؟ حرم میں ہے. عرفات حرم میں نہیں ہے. لیکن بہت اچھا سوال کیے. تو مینا والے اطمینان رکھیں کہ آپ جو قیام جو ہے مینا میں ہوگا. چلیے، اور ویسے بھی آپ کو میں ایک اور راستہ بتاتا ہوں. اگر آپ کو خیمہ ادھر ملا ہے تو رات میں آ جائیے تھوڑا سا ٹہل کرنے کے لیے، اس لیے کہ مبیت مینا ہے کیا، تو 1 بجے ذرا آ جائیے، چائے وغیرہ پی کے پھر جائیے. چلیے، ایک دل کو. اچھا ایک اور مسئلہ اس کو ذہن میں رکھیے گا. دیکھیے ہمارے یہاں سے جو آتے ہیں نا حج کے لیے، وہ دین تو نہیں کہنا چاہیے، حنیفیت والے رہتے ہیں. تو اگر وہ کران کا احرام ہے نا تو ان کے یہاں صحیح طواف میں بھی ضروری ہے اور اس میں آخری طواف میں بھی ضروری، طواف قدوم میں بھی، عمرے میں بھی صحیح ضروری ہے اور حج میں بھی. یہ یاد رکھنا. بقیہ کے نزدیک وہ چونکہ مشترک ہے نا، ایک ہی احرام ہے، تو پہلا طواف اور صحیح وہ حج کی بھی صحیح ہوگی. مگر اس کا خیال رکھنا، کیونکہ جواب دیتے وقت، کیونکہ اگر آپ نے اس کو مجبور کیا، دیکھو ہم کسی کو مجبور نہ کریں. میرا طریقہ ہے ہم اس کو بتلا دیں کہ بھائی شواف سارے ائمہ یہ کہتے ہیں، یہ کہ اگر آپ نے اس کو مجبور کیا کہ صحیح مت کرو، اور جب اپنے گھر جائے گا تو لوگ اسے کہیں گے کہ تمہارا حج نہیں ہوا. تو مطلب ہے کہ کسی کو شک تو دوسری صحیح کی تو کیا نقصان کیا ہے؟ اس کا نام بدعت نہیں ہے. دیکھو دوسرے اسٹیٹ میں قربانی کو بھیجنا میں نے بدعت کا اعلان کیا، ثبوت نہیں ہے، مگر یہ اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے نا. ایک صحیح اس نے زیادہ کر لی، تو اس کا خیال رکھے گا. چلیے جی. ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. جی بہت اچھا. آپ یوں کہیے کہ ہاتھ دھلا دیجئے. ہاتھ دھلا دیے ابھی ہم نے. ہم ایک جمعہ کی نماز پڑھا ہے تو ہم نے کہا ان لوگوں کو آج تھوڑا تو بغیر علامت السلام کے اڑ گئے. تو ہمارے ایک بڑے والد کی عمر کے تھے، ہاتھ نے دھلایا ہمارے. چلیے
للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ روم کی تیسری مجلس ہے اور آیت نمبر ہے 41 اور اتفاق سے شروع ہو رہا ہے فساد کے نام سے، یہ فساد رونما ہوا ہے، لیکن کچھ چیزیں سمجھنا ہے کیونکہ 1400 سال پہلے آیت نازل ہوئی ہے مکی۔ تو سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ظہر پھیلا، برپا ہوا، رونما ہوا، کیا؟ فساد۔ تو فساد کسے کہتے ہیں یہ سمجھنا ہے، لیکن کہاں؟ بر اور بحر، یعنی زمینی اور سمندری۔ تو خشکی میں اور تری میں پھیلا فساد۔ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں اپنے بدعمالیوں کے بموجب سزا کے طور پر۔ یعنی کیوں پھیلا؟ اتفاقیہ نہیں، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں نے جو بدعمالی